لیکن سب سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کا دھاندلی کا جو بیانیہ آپ نے دیا اس کو آپ کی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی چیلنجز کا سامنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے ثبوت مانگتے ہیں. ابھی یہ الیکشن ہوئے ضمنی انتخاب، اگر سہولت کاری عمران خان کو ہو رہی ہے تو یہ الیکشن تو نون لیگ جیتی ہے اگر دیکھا جائے، یا تو پاکستان تحریک انصاف تو نہیں جیت سکی. اگر دھاندلی کے الزام میں ان کو دیکھا جائے، دھاندلی بھی پھر ان کے تو خلاف ہوئی ہے، حالانکہ ثابت نہیں ہوا ابھی، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو تو کام ہے یہ کہنا. تو سر آپ کا دھاندلی کا بیانیہ تو بری طرح متاثر ہوا ہے، سہولت کاری والا بھی، نہیں کہ عمران خان کو سہولت کاری مل رہی ہے. گزارش یہ ہے کامران شاہد صاحب، جو آپ نے خود سے ابھی انٹرویو میں کہا کہ ان کا ووٹر نہیں نکلا یا ان کے ووٹر بددل ہوا، یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا مختلف وجوہات پہ بات ہو رہی ہے. جو آپ نے وجوہات مختلف بیان کی، میں بالکل اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پک اینڈ چوز 8 فروری کو ہوا اور جس طرح اس کو مینجمنٹ جس طرح اس کی گئی، اس غلط انداز سے کی گئی، یا اس آڑ میں جس طرح آپ ایک ہنگ پارلیمنٹ لے کر آنا چاہتے تھے، یا جس طرح آپ مختلف لوگوں کے لیے مختلف رول بنا رہے تھے، اس نے ننگا کیا. ووٹر ہمارا اس وقت بھی یہی تھا جو کل ووٹر نے ووٹ کاسٹ کیا. اب کیسے نکلا ہے آپ کا ووٹ؟ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ہی موسٹلی سیٹیں تھیں، ایک کے سوا جو ہماری ہی سیٹیں تھیں. مگر شہباز شریف والی سیٹ میں تو شہباز شریف زیادہ لے گا کینڈیڈیٹ ووٹ. جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ ہماری ہی سیٹیں تھیں موسٹلی، مگر اس وقت مارجن کم تھا 8 فروری کو. آج انہی سیٹوں پہ ہمارا مارجن بڑھا ہے. کیسے بڑھ گیا؟ اس کی کچھ وجوہات آپ نے بتائیں اور کچھ وجوہات میں عرض کرنے لگا ہوں. اچھا، میں نے صرف امکانات بتائیں، آپ تو وجوہات بتائیں. میں ان کو وجوہات ہی سمجھتا ہوں. اور آپ نے بیان فرمایا جو، مگر میں جو اب کہنے لگا ہوں، میرے حساب سے کہ جو ہینڈلر تھے انہوں نے ہینڈلر جس طرح 8 فروری کو ہینڈل کیا تھا، آج انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تو الحمدللہ ہمارا ووٹر بھی اعتماد سے باہر نکلا. اور کوئی شور بھی نہیں اٹھا، کسی نے دھاندلی کا ویسے کہتا رہے تو وہ تو ایک عادتاً بھی ہے ایسا، مگر ایسا ہوا نہیں. جون سا الیکشن آپ جیت جائے اس میں دھاندلی نہیں ہوئی. جون سا الیکشن جو ہے آپ نہ جیت پائے یا کچھ سیٹیں آپ ہار جائیں تو اس میں ہینڈلرز بھی آ جائیں گے، ادارے بھی آ جائیں گے، دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے، وہ دھاندلی ہے. مطلب ہم نے 1977 سے رزلٹ ایکسیپٹ نہیں کرنا. ایک سیکنڈ، اب آپ نے جو رانا ثناء اللہ صاحب بلکہ 1970 سے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بات کی، میرے بھائی ہیں، بڑا اچھا میرا تعلق ہے ان سے. میں بھی آج سن رہا تھا جو وہ فرما رہے تھے ایک چینل پہ، تو مجھے تھوڑا تعجب ہوا اس بات کا کہ بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ایک فیک آڈیو ویڈیو جو ہے وہ میرے متعلق وائرل کی گئی. اچھا، اس کا کیا کانٹینٹ تھا؟ کچھ دنوں پہلے. اور وہ جس طرح جو بناتے ہیں انہوں نے ہی وائرل کی. اور آج بھی جو رانا ثناء اللہ صاحب سے پہلے بھی 2 لوگوں نے، مسلم لیگ کے 2 لوگوں نے جو فرمائشی پروگرام کیے. رانا صاحب نے فرمائشی پروگرام کیا؟ یس بالکل، یہ فرمائشی پروگرام ہے. اور رانا صاحب اور یہ فرمائشی پروگرام انہی کے کہنے پہ ہوا ہے جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ ثبوت دیں. اچھا، وہ میں نے کچھ ثبوت دیے ہیں. کس کو؟ جن کو دینے چاہیے تھے. اچھا. اور اب میں اپنے حوالے سے یا اپنے الیکشن کے حوالے سے، اپنے حلقے کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، مگر جنرل میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ضرور کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے عزیز ہیں اور انہوں نے آج اسی پروگرام میں کہا، میں جواب نہ دیتا، میں نے کبھی جواب نہیں دیا اپنی جماعت کے کسی بندے کے بات کا، مگر کیونکہ یہ صوبائی صدر بھی ہیں تو انہوں نے جو بات کی کہ کم از کم مجھے بتاتے کہ یا کہ کیا ثبوت ہیں، کس طرح یہ ہوا. 15-20 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے میری پونا گھنٹہ بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ. اچھا. اور میں نے آن اوتھ کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور مجھے ہروایا گیا ہے، میرے پہ کراس لگایا گیا ہے، یہ میرے پاس ثبوت ہیں.
اب مجھے اس سے آگے زیادہ اپنے پہ بات نہیں کرنی، مگر ثناء اللہ صاحب کو یہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میرے ساتھ بات کرتے، جبکہ میری بات ہو چکی۔ ثبوت تو نہیں دیا نا، میری بات سنیں نا، وہ فورم نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات کہ رانا ثناء اللہ صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ پھر ریزائن کر دینا چاہیے، کوٹ کر رہے تھے رانا تنویر صاحب کو۔ میں اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ کہوں کہ چودھری شیر علی صاحب جو ہیں وہ آپ کو جماعت میں لائے، آپ کو گود میں کھلایا اور آپ نے کیا کیا۔ میں تو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ 2018 کے جو انتخابات تھے، جو ہم بیانیے پہ لڑ رہے تھے، جو ہم اینٹی ایک جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ووٹ نہیں اس وجہ سے پڑا 2024 میں، اس وقت تو اسی بیانیے پہ ہم ووٹ مانگ رہے تھے، تو فیصل آباد سارا کیوں ہار گیا تھا؟ پھر آپ کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ایک سیکنڈ، اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا ڈسٹرکٹ کا بھی تو میں ریزائن کرتا، لیکن رانا صاحب ذمہ داری قبول کرتا۔ ڈسٹرکٹ سارا ہارے، انہوں نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے دھاندلی سے ہرایا گیا، اور انہوں نے کوئی حکومتی عہدہ نہیں لیا شہباز شریف صاحب کے کہنے کے باوجود۔ سر میری بات سنیں، نہیں میری بات مکمل ہو لینے دیں۔ اب 2024 آ گیا، 2024 میں تمام جگہوں فیصل آباد میں ہم پھر لوز کر گئے۔ بھائی اگر فیئر فری الیکشن ہوئے ہیں بقول آپ کے، پک اینڈ چوز نہیں ہوا، وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ویو چل رہی تھی، پاپولیرٹی تھی تحریک انصاف کی، رانا ثناء اللہ میں تو اتنے گٹ سے وہ مان رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، اگر مان رہے ہیں تو پھر 2018 کے یا تو نتائج کو قبول کریں یا 2024 کے انتخابات کو نتائج کو لیکن ہمارے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں، ایک پہ بیانیہ تھا بقول ان کے، ایک پہ بیانیہ نہیں تھا۔ مگر میں ایک چیز بتا دوں سب کو، وہ رانا صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، میرا پہلا اور آخری مقام نون لیگ ہے، نون لیگ ہے، نہیں آپ کو کوئی نکالنا چاہ رہا ہے، اور میری بات سنیں، اور میرا پہلا اور آخری سیاسی عشق جو ہے وہ نواز شریف ہے، ماشاءاللہ وہیں رہوں گا، مگر حق بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اب ایک آخری اس حوالے سے، رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ یار بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ اگر تو یار ان چیزوں کا کہنے کا فائدہ کیا، طاقتور لوگوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کریں گے؟ رانا صاحب نے کہا، تو میں نے کہا کہ یار کوئی طاقتور ہو یا کمزور ہو، بات حق کی کہنی نہیں چاہیے، مجھے کوئی مار دے گا نا میکسیمم، تو میں تو جو حقیقت ہے بیان کروں گا۔ اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا فرمائشی پروگرام جو کروا رہے ہیں، یہ آڈیو ویڈیو وائرل کروا رہے ہیں، مجھے سب کا علم ہے، میں نام بتاؤں گا، میں رکا ہوا ہوں کہ اس کا حل ہونا چاہیے، یہ کام آگے نہیں چلنا چاہیے۔